سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ کا تقوی اور تفرقہ بازی سے پرہیز، اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، تم مسلمان ہو، اس حالت کے سوا تمہیں موت نہ آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، یہ انتہائی اہم ہدایات جو اللہ پاک کی طرف سے مومنوں کو عطا کی گئی ان میں سے ایک آیت یہ ہے، اور اس میں حکم دیا گیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کا خوف دل کے اندر ہونا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بندے کے اندر پیدا ہونا، اور اللہ سے اس کی خوشنودی کا سوالی ہونا۔ گویا ہم عام طور پہ اتقوا کا یا تقوی کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ ڈر اور خوف۔ اس معنی کے اندر جو لفظ پنہا ہے وہ قاف ہے، قاف زیر کی، اور جمع جس کا ہے قو، جس سے مراد ہے کہ بچنا، بچو۔ گویا اللہ پاک کی ناراضگی کے وہ تمام کام جس کے نتیجے میں انسان جو ہے ان میں مبتلا ہو اور اس کے نتیجے میں رب جو ہے وہ ناراض ہو، گویا ان تمام کاموں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ اور جیسا کہ اس کی معروف تعریف حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے کے پر کہ تقوی کیا ہے، انہوں نے ایک مثال سے اس کو واضح کیا کہ جیسے ایک تنگ پنگ ڈنڈی ہو، اس پہ بندہ چل رہا ہو، اس کے دونوں اطراف پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور بندہ اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا اپنے آپ کو ان کانٹوں سے، ان جھاڑیوں میں الجھنے سے بچاتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، نہ اور اپنے آپ کو بچاتا ہوا اپنی منزل کی طرف چلتا رہے۔ تو گویا یہ تقوی کی وہ ڈیفینیشن ہے، وہ تعریف ہے جو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمائی۔ گویا یہ زندگی ہر طرف اللہ کی ناراضگیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے شمار کام ایسے ہیں جو انسان کو اپنے اندر الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بندے کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بندے کو اپنے اندر مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے درمیان ایک سیدھا راستہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن بنا کے بتایا کہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ بہت سارے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، لیکن وہ تمام ٹیڑھے میڑھے راستے جو ہیں وہ منزل کی طرف لے جانے کی بجائے وہ منزل سے دور کرنے والے ہیں، اور ایک ہی شارٹ کٹ ہے، ایک ہی قریب ترین راستہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جانے والا ہے، اور وہ راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جو صراط مستقیم ہے، اسی کی طرف گامزن رہنا ہے۔ اور اس راستے پہ چلتے ہوئے بے شمار چیزیں چاروں طرف سے انسان کے دامن کو کانٹوں کی طرح الجھانے کی کوشش کرتی ہیں، برائیاں اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، نیکیوں کے راستے میں آنے والی مشکلات انسان کو بعض اوقات تھوڑ دلا بنانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بندہ مومن کی منزل یہی کہ ہر قسم کے مصائب، ہر قسم کی مشکلات، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے انسان جو ہے برائیوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہوا جنت کی منزل کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی منزل کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے
کہ جنت کے اندر سکون ہی سکون ہے، وہاں پہ آرام ہی آرام ہے، وہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس کا راستہ بہت کٹھن ہے، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں پھیلی ہوئی ہیں، مشکلات ہیں۔ ان مشکلات میں سے گزرتا ہوا بندہ جنت کی منزل کی طرف بڑھتا ہے، تو ان مشکلات کا مقابلہ کرنے والا جس وقت جنت کے اندر داخل ہوتا ہے اور ان کو سلام کے ساتھ جو ہے ان کو وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر سکون ہی سکون اس کا منتظر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا راستہ ہے جو بظاہر بہت خوشکن ہے، جس میں بے شمار عیاشیاں ہیں، فحاشیاں ہیں، جس کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہیں، اپنی طرف کھینچنے والی ہیں، اور بندہ اگر تھوڑا سا اپنی منزل سے ہٹ جائے اور اپنے ہدف سے ہٹ جائے تو ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بالآخر جہنم کے اس گڑھوں کے اندر جا پڑتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آگ بھڑک رہی ہے، جس کے اندر اللہ کی نافرمانوں کو جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور جس کے اندر تکلیف ہی تکلیف اور پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اور گویا یہ اگر تقوی دل کے اندر موجود ہے تو تقوی کی منزل تو جنت ہے، اور اگر تقوی موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلنا لازم ہے۔ اور تقوی اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے جو مختلف احکام دیے ہیں ان میں بار بار اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے، اس کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اس کے نتیجے میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے تم بچ کے جنت کی منزل کی طرف چلے جاؤ۔ تو گویا روزہ رکھنا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس میں تقوی کو اختیار کیا جائے، اور اسی طرح سے حج کے اوپر جا رہے ہو تو فزودوا، تو کہا گیا کہ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لیا کرو، لیکن فإن خیر الزاد التقوی، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، یعنی اگر یہ تقوی موجود ہے تو اس سے بہتر زاد راہ حج کے سفر میں اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرا بھی زاد راہ ہونا چاہیے، لیکن اصل زاد راہ جو مقصود ہے وہ یہی تقوی ہے۔ گویا حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر اگر یہ تقوی کی صفت موجود ہے تو گویا یہ اللہ کی خوشنودی کی منزل کی طرف لے جانے کا راستہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل نہیں ہو سکے گی، اور بندہ اللہ کے حکموں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو بار بار زندگی کے معاملات کے اندر اللہ پاک نے جس کا حکم دیا ہے۔ اگر سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں، جس کے اندر اللہ پاک نے مستقبل کے سودوں کے معاملات اور مستقبل کے قرض وغیرہ کے معاملات کے بارے میں ہدایات دی ہیں، جن کے بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب ایک وقت مقررہ کے لیے مستقبل کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو، لیکن اس میں پھر بار بار یہ حکم دیا گیا کہ لکھوانے والا، لکھنے والا وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور معاملات کرنے والے وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ گویا دنیاوی معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، قرض کے معاملات ہوں، ان کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے تو ماپنے اور تولنے کا معاملہ ہے تو اس کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جو معاشی حوالے سے فیصلے کرنے ہیں اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ نماز روزہ کرنا ہے تو اس کے اندر اللہ کا تقوی، گویا زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تقوی کے بغیر جو ہے وہ جس کی تکمیل ہوتی ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ کی جنت ملتی ہو۔ اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا کا راستہ تو یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور یہ جو کہا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، گویا یہ تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہوئے پوری زندگی اسی راستے کے اوپر گزارنا یہ اللہ پاک کی طرف سے مطلوب ہے، اور ایک بندہ مومن سے یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنی زندگی ایک مسلمان کے طور پہ، ایک مطیع اور فرما بردار کے طور پہ پوری زندگی کو گزارے، اور تقوی کی روش کو ہر مرحلے کے اوپر اس کو اختیار کرے۔ اگر اجتماعی معاملات میں دیکھا جائے تو قرآن پاک نے اسی بات کا حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اوپر اللہ پاک کی برکتیں نازل ہوں تو سورہ اعراف میں اس کے بارے میں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے
کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ گویا اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ 2 کام تم کر لو، برکتیں ہم نازل کریں گے۔ اس میں پہلا حکم ایمان کا ہے اور دوسرا حکم تقوی کا ہے۔ گویا ایمان اور تقوی دونوں مل جائیں تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ آسمان بھی برکتیں نازل کرے گا اور زمین بھی برکتیں نازل جو ہے وہ نکالے گی، اور اس کے نتیجے میں تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اسی بات کو حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ سے استغفار کر لو، اللہ سے توبہ کر لو تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر وہ پے در پے ہوائیں بھیجے گا۔ تو گویا یہ اللہ پاک سے اس کے نتیجے میں انسان کو جنتیں حاصل ہوں گی، باغات ملیں گے، انسان کے معاشی معاملات حل ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، بارشیں بر وقت ہوں گی، اور اللہ پاک اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ تقوی کی روش اختیار کرنے والے تو گویا ان کے لیے بہت ساری اللہ پاک کی طرف سے یہ وعدے ہیں۔ یہ دنیا بھی ان کے لیے جو ہے وہ جنت بن جائے گی، اور عاقبت میں بھی ان کو جنت جو ہے اللہ پاک کی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ لیکن اگر دنیا کے اندر یہ روش اختیار نہ کی تو یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، شاید کوئی اچھی بھی گزر جائے بعض حوالوں سے، لیکن آخرت میں پھر وَمَا لَكُمْ، پھر ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ حاصل کر سکیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے مت ہو جانا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے۔ تو گویا آج ہم جب بہت سارے مسالک میں بہت سارے فرقوں کے اندر بڑھ چکے ہیں، اللہ پاک کا یہ حکم یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم اس کی اگر پیروی نہیں کریں گے تو گویا ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سوا جو ہے دوسروں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ کے اس حکم کو جو ہے ہم پس پشت ڈال رہے ہیں۔ اللہ کا پاک کا تو واضح حکم ہے کہ تفرقوں سے بچو اور آپس میں جو ہے وہ الگ الگ مت ہو جانا، بلکہ جمیعاً تم سب کو جو ہے مل کر رہنا ہے۔ اور اللہ پاک نے پھر مثال دی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ پاک کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ کہاں وہ معاشرہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا معاشرہ، جہاں انسان کے خون کا پیاسا تھا، جہاں ہر وقت بد امنی تھی اور برے حالات تھے، اور انسان کی عزت اور توقیر جو ہے وہ نہ تھی، اور ہر طرف بد امنی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے نتیجے میں وہ جماعت پیدا ہوئی صحابہ اکرام کی کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والی، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والی، جس کی بے شمار مثالیں صحابہ اکرام نے پیش کی ہیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر وہ محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کے نتیجے میں اللہ پاک نے تمہیں بھائی بنا دیا، اور یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ سب لوگ ایک اخوت کے دائرے کے اندر آ گئے، اور اخوت کا ایک ایسا مظاہرہ دنیا نے دیکھا کہ اس جیسی اخوت کبھی دنیا نے دیکھی نہ ہوگی۔ تو گویا یہ اللہ پاک کے اس کے حکم، اللہ پاک کے ان حکموں کی پیروی کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ جس کے اندر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا سہارا بننے والے، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھنے والے، اور اپنے سکھ کے اوپر دوسرے کو سکھ کو ترجیح دینے والے، اور دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والے۔ اور یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ لوگ آپس میں بھائی بن گئے۔ اور اللہ پاک نے پھر مثال دی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے جو ہے پہنچ چکے تھے۔ گویا معاشرہ جو اس وقت بن چکا تھا وہ بھی ایک جہنم تھا، اور اس کے نتیجے میں بھی جہنم ہی منتظر تھی، لیکن اللہ پاک نے اس سے لوگوں کو نکالا اور فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اور اس طریقے سے اللہ پاک تمہیں بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو اللہ پاک جو ہے بیان کرتا ہے کھول کر، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ اس کے نتیجے میں تم گمراہی سے نکل جاؤ اور ہدایت کی منزل کو اختیار کر لو۔
گویا یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہدایات ہیں، ایک بہترین دنیا اور ایک بہترین آخرت ان لوگوں کی منتظر ہے جو اللہ پاک کے ان حکموں کی پیروی کرنے والے اور ان کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کا یہ حکم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے درمیان ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف جو ہے وہ دعوت دے، بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو معروف کا حکم دے اور منکرات سے روکے۔ گویا یہ کم از کم ایک گروہ کا پورے معاشرے کے اندر موجود ہونا جو اللہ کے اس حکم کی پیروی کرے، یہ فرض لحاظ سے فرض کفایہ ہے، اور تاکہ معاشرے میں برائیاں جو ہیں وہ فروغ نہ پا سکیں، اچھائیاں جو ہیں وہ بڑھیں، اور پورا معاشرہ ایک اچھے معاملے کی طرف جو ہے اس کا وہ بڑھے۔ اور یہی وہ حکم ہے جو کہ ایک اسلامی ریاست کو دیا گیا ہے کہ والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشتے ہیں تو اس کے نتیجے میں 4 ذمہ داریاں وہ اپنے ذمے لیتے ہیں اور ان کو پورا کرتے ہیں، اور ان میں سے 4 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ کہ نماز کو قائم کرنا، اور دوسری ذمہ داری یہ کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اور تیسری ذمہ داری یہ کہ امر بالمعروف کو اختیار کرنا، اور چوتھی یہ کہ برائیوں کا سد باب کرنا۔ گویا یہ 4 وہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ گویا یہ انفرادی طور پہ کرنے کا کام بھی ہے، ایک اجتماعیت بھی اس کے اندر ہو، اور ایک گروہ باقاعدہ اس کے لیے کام کر رہا ہو، اور ریاست اپنی جگہ پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور نظام زکوٰۃ جو کہ مالیات سے متعلق ہے، اور نظام صلاۃ جو کہ عبادات سے متعلق ہے۔ گویا نظام عبادات بھی ہو، نظام معاملات بھی ہو، نظام معیشت بھی ہو، اور اس کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام باقاعدہ جو ہے وہ ریاست کی طرف سے قائم کیا گیا ہو۔ تو گویا جب انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ یہ کام ہو رہا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایک پرسکون معاشرہ وجود میں آئے گا جو برائیوں سے پاک ہوگا، جہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے یہ وعدہ کہ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ گویا فلاح کا ایک ذریعہ اور انتہائی اہم ذریعہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفرقہ بازی سے اور ان چیزوں سے بلند ہو کر اللہ کا بندہ بننے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بننا، یہی جو ہے وہ درکار ہے۔ اور اللہ پاک کا یہ حکم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں فرقے ہو گئے، آپس میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے کھلی نشانیاں آ گئیں، اللہ پاک کی طرف سے احکام نازل کیے گئے، اور وہ سب کچھ آنے کے باوجود لوگوں نے اپنی مرضی سے اللہ کے دین کے اندر تحریفات کر لیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور اس کے نتیجے میں معاشرت خراب سے خراب ہوتی چلی گئی۔ تو گویا اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا، اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی صورت میں وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے جو لوگ جو ہے یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آنے کے بعد آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قتل و غارت اور ایک دوسرے کو تکفیر کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا حکم یہی ہے کہ تفرقہ بازی سے بچا جائے، اور اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے دین کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ اور اللہ پاک نے اس قیامت کے روز کے بارے میں بتایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ وہ دن ہوگا کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ روشن ہوں گے اور کچھ جو ہیں وہ تاریک ہوں گے، اور اس کے ان میں سے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ اس دن تاریک ہوں گے، اور ان کا معاملہ یہ ہوگا، ان سے کہا جا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر میں پڑ گئے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج مزہ چکھو اس عذاب کا اس کفر کے بدلے میں جس میں تم مبتلا ہوئے۔ گویا ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر پڑ جانا، ایمان سے دور ہو جانا اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہنا، اس کا نتیجہ ہمیں سوچ لینا چاہیے، اور اللہ پاک کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے ان تمام تفرقہ بازیوں سے بلند ہو کر
اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی پیروی کہ جس کا حکم قرآن نے دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اس کا نتیجہ اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو نا، تو اس کا ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور اس اتباع کے نتیجے میں اللہ پاک کی محبت تمہیں خود بخود جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ گویا یہ اللہ پاک کی طرف سے وہ انعام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کی صورت میں بندہ مومن کو ملے گا۔ اور اس کے بارے میں فرمایا تلک آیات اللہ ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اور نتلوہا علیک بالحق، جسے ہم تمہارے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، تمہارے تک پہنچا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جو ہے لوگوں کے اوپر، عالمین کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اسی رب کی طرف جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں۔ گویا ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ یقیناً وہ تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف جو ہے مرجوع ہیں، اللہ تک جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر ہماری یہ سوچ ہوگی تو یقیناً ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف توجہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں، آپ کے اتباع کے نتیجے میں یقیناً اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں تفرقہ بازی سے اور ایک دوسرے کی تکفیر سے اور چھوٹی چھوٹی تنگنائیوں میں اپنے آپ کو بند کرنے کے بجائے اس وسعت کے اندر لے آئے جو اللہ کے دین کے اندر موجود ہے، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا بندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی نصیب فرمائے، اس کے نتیجے میں اپنی رضا سے ہمیں نواز دے، اپنی جنت ہمیں عطا فرما دے، اپنے غصے سے ہمیں پناہ عطا فرما دے، اور اپنی جنت میں ہمیں داخل فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔